نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواہ مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. خواتین و حضرات، آج اسلامی سال کے پہلے مہینہ ماہ محرم کی 3 تاریخ ہے. اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ محرم کی تاریخی اور شرعی حیثیت. حاضرین گرامی، اس مہینے کی ایک تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون جیسے جابر، ظالم، سرکش انسان سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو کر نیست و نابود کیا تھا. یعنی کہ یہ مہینہ حق کی فتح اور باطل کی شکست کا مہینہ ہے. یہ مہینہ حق کے غلبے اور باطل اور ظلم و زیادتی کے خاتمے کا مہینہ ہے. یہ اس مہینے کی ایک تاریخی حیثیت. کچھ اور اس کا تذکرہ آگے کی گفتگو میں آئے گا انشاءاللہ. اس مہینے کی دوسری تاریخی شرعی حیثیت یا اہمیت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک. حرمت والے مہینے کا مطلب قابل احترام مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو قابل احترام مہینہ قرار دیا ہے. قابل احترام کا مطلب کہ اس مہینے میں بطور خاص گناہوں سے بچا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے. بدعات جیسے قبیح اعمال ہیں، بطور خاص شرک سے اجتناب کیا جائے، بدعات سے اجتناب کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے، اسی وقت اس مہینے کی حرمت کا اعلان فرما دیا ہے. اس مہینے کے تقدس کو واضح فرما دیا ہے کہ یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی 12 ہے، وہ تو طے ہے. منہا 4 حرم، انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. 4 مہینے بطور خاص قابل احترام مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں. ان مہینوں کے تقدس کا امت کو بطور خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے. 4 مہینے کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب. محرم یہ قابل احترام مہینے میں سے. حضرات، اور یہ تقدس اور یہ عظمت اس مہینے کو جو ملی ہے یا 4 مہینوں کو ملی ہے، وہ کب ملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں نہیں، کسی نبی کے دور نبوت میں نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش فرمائی ہے، اسی وقت اس مہینے کے تقدس کا، اس مہینے کے احترام کا، اس مہینے کی عظمت کا اعلان کر دیا ہے. یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بطور خاص امت اسلامیہ کو گناہوں سے بچنا چاہیے. لیکن بڑے ہی افسوس کی بات، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ شریعت نے جس مہینے کو قابل احترام مہینہ قرار دیا ہے، اور قابل احترام کا مطلب گناہوں سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی ہے. گناہوں سے اجتناب تو ہر مہینے میں شریعت کا تقاضا ہے، لیکن اس مہینے میں بطور خاص شریعت گناہوں سے بچنے کی، شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کی شریعت تاکید کرتی ہے. اور امت اسلامیہ کی صورتحال یہ ہے، مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے میں جتنے خرافات انجام دیے جاتے ہیں، جتنے واہیات، اواہی تواہی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یا جتنے واہیات کام انجام نہیں دیے جاتے ہیں، اس ایک مہینے میں اس سے زیادہ اواہی تواہی، خرافات اور واہیات کام مسلمان انجام دیتے ہیں، جس کو آج امت اسلامیہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی. ڈھول تاشے، ناچ گانے اور تعزیہ داری اور نہ جانے نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا اور اسی طریقے سے مرثیہ خوانی کرنا، یہ غیروں کا سیوا تھا. آج مسلمانوں نے غیروں کی طرز پر چل کر کے، غیروں کی نقالی کر کے، غیروں کی مشابہت اختیار کر کے وہ سارے کام انجام دیتے ہیں. مسلمان یا امت اسلامیہ میں وہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں جن کی امت اسلامیہ کے اندر ممانعت ہے. یہ میرے بھائی اور دوست بہت ہی قابل افسوس معاملہ ہے، جس پر مسلمانوں کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو اپنے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری اہمیت اس مہینے کی، یا تیسری شرعی حیثیت اس مہینے کی، یا اس مہینے کی 10ویں تاریخ کی، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ ہے، یا اس مہینے کی کا تاریخی اعتبار سے تیسرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. انگریزی مہینے کا سال کا جب اختتام ہوتا ہے، انگریزی مہینے سے مراد عیسوی مہینے کا جب اختتام ہوتا ہے، عیسوی مہینے کا جب اختتام ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مہینہ، یہ عیسوی سال جب ختم ہوتا ہے اور نیا سال آتا ہے، یا نیا مہینہ آتا ہے عیسوی کا، تو
لوگ کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں، لوگ جشن مناتے ہیں، یعنی ہیپی نیو ایئر، ایک سال ختم ہوتا ہے یا سال کا عیسوی سال کا آخری مہینہ ختم ہوتا ہے اور پہلا مہینہ آتا ہے تو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ عیسوی سال یہ غیروں کا ہے، ہمارا اسلامی سال یا ہمارا اسلامی سال کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر کیا ہے؟ ہمارا اسلامی سال ہجری سال ہے، اور ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج دنیا اپنے سال کے اختتام پر اور سال کی ابتدا پر نیا سال مناتی ہے، انہی اعمال کی نقالی کر کے، انہی افعال کی نقالی کر کے، دنیا کے ان خرافات کی نقالی کر کے مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلم نوجوان نئے سال نئے سال کا جشن مناتا ہے۔ مسلم نوجوان بھی اسی کی جشن مناتا ہے، انہی کی کاپی کرتا ہے، انہی کی نقالی کرتا ہے، ان کے سیلیبریشن کو تو خوب جانتا ہے، ان کے سیلیبریشن کو مسلم نوجوان خوب جانتا ہے، لیکن ہجری سال کی ابتدا کب سے ہوئی، ہجری سال کا آغاز کب سے ہوا، اور ہجری سال کے مہینے کون سے ہیں، یہاں تک کہ مسلم نوجوان کو اس کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ ہجری سال کے جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ آپ کا اسلامی سال جو ہے اس کے 12 مہینے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ اپنے نالج کا جائزہ لو، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگ 12 مہینوں کے نام جانتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ آپ کی اسلام سے وابستگی، محبت اور لگاؤ کی دلیل ہے، آپ کی اسلام سے لگاؤ کی دلیل ہے۔ جس قدر آپ کو لگاؤ ہوگا اس قدر آپ کو اسلام سیکھنے کا جذبہ ہوگا۔ اگر نہیں ہے، اگر آپ کو نالج نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو آپ خود طے کر سکتے ہیں کہ آپ اسلام سے کتنے جڑے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی ترتیب دی تھی اور آغاز کیا۔ شروعات کہاں سے کی تھی؟ ہجرت مدینہ سے شروع کی تھی، اس لیے اسلامی کیلنڈر کا نام کیا ہے؟ ہجری کیلنڈر۔ جو عیسائیوں کا کیلنڈر ہے اس کا نام کیا ہے؟ عیسوی کیلنڈر ہے۔ آپ کے اسلامی کیلنڈر کا نام کیا ہے؟ ہجری کیلنڈر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کیلنڈر نہیں تھا، تاریخیں نہیں تھیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا تھا اس وقت بہت سارے کیلنڈر تھے۔ عیسوی کیلنڈر تو تھا ہی، ایرانی کیلنڈر تھا، یہودی کیلنڈر تھا، رومی کیلنڈر تھا، ہندوستان میں بکرمی کیلنڈر، راجہ بکرما کے نام سے اس کی طرف منسوب کر کے کیلنڈر چل رہا تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام سے وابستگی کی دلیل ہے، اسلام سے الفت کی دلیل ہے، لگاؤ کی دلیل ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاریخوں پر، ان کیلنڈروں پر اکتفا نہیں کیا، چل رہا ہے ہم بھی چلتے رہیں، حالانکہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں دنیاوی معاملات میں دوسروں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اس میں اسلامی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہماری ایک پہچان ہوگی، ہماری ایک شناخت ہوگی، اسلام سے ہمارا ایک تاریخی رشتہ ہوگا، ہماری تاریخ جو مرتب ہوگی وہ ہمارے اعتبار سے مرتب ہوگی۔ اس بات کے پیش نظر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، ہجری تاریخ کا آغاز کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے غائب درجہ، انتہا درجہ محبت کی، الفت کی، لگاؤ کی اور نسبت کی دلیل ہے۔ آج ہم میرے بھائی اور دوستو بہت ساری تاریخیں جانتے ہیں، آج ہمارا نوجوان بہت ساری تاریخیں جانتا ہے، تاریخیں ہی نہیں
بہت سارے ڈیٹا اپنے اس میموری میں میمورائز رکھتا ہے، بہت سارے ڈیٹا، فلمی ڈیٹا، کھیل کود کی دنیا کے ڈیٹا اپنے اس حافظے میں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی چیز سے یہ حافظہ خالی ہے تو اسلامی معلومات سے۔ میرے نوجوانوں غور کا مقام ہے، غور کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اسلام سے کتنی وابستگی ہے، آپ کو اسلام سے کتنا لگاؤ ہے، یہ آپ طے کرو۔ اور اگر اسلام سے میرے بھائیو اور دوستو وابستگی نہیں ہے، اسلام سے لگاؤ نہیں ہے، اسلام سے الفت نہیں ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے، تو میرے بھائیو اور دوستو پھر ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، ہمارے لیے میرے بھائیو اور دوستو غور کا مقام ہے۔ اور آگے اور دیکھتے ہیں اس مہینے کا جو شرعی اس مہینے کی شرعی جو حیثیت ہے، اور اسی طریقے سے اس مہینے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور شرعی اعتبار سے ایک چوتھی اہمیت اس مہینے کی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عاشورہ کے روزے کا ہے۔ عاشورہ یعنی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی ہے، شرعی اعتبار سے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے روزے کی شریعت نے بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، شریعت نے بڑا مقام اور مرتبہ بتایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہے، باقی اور بھی بہت سارے مسنون روزے ہیں سال میں دیگر ایام میں جن کا نام بنام میں تذکرہ نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور اس کے بعد بہت سارے نفلی جو روزے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ افضل ترین روزہ یہ کس کا ہے؟ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ سب سے زیادہ باعث اجر جو روزہ ہے وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد جو روزے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل ترین روزہ وہ کون سا ہے؟ یہی محرم کی 10ویں تاریخ کا ہے، یہی محرم کی 10ویں تاریخ کا ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں صحیح مسلم کی جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ عاشورہ کا مطلب محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں، عظمت کے سلسلے میں، اجر و ثواب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے وہ اس کا یہ روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ، گزشتہ 1 سال کے چھوٹے گناہ صرف 1 روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ اس روزے کا اجر ہے، یہ اس روزے کا بدلہ ہے۔ اور اس روزے کا پس منظر کیا ہے؟ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو مشروع قرار دیا؟ حالانکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ کے اندر بھی قریش یہ روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینے کی عظمت کا یا اس روزے کی عظمت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس عاشورہ محرم کے روزے کی فرضیت شریعت نے ختم کر دی، اور یہ روزہ مسنون قرار دیا گیا، اور اس کی
سنیت یعنی اس کا مسنون ہونا باقی رہ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ فَرَأَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عاشوراء، یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اس عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس مہینے کا روزہ یا عاشورہ کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا هذا يوم انجى الله فيه موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون کے ظلم و جور سے۔ وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا، نیست و نابود کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا لہ، چنانچہ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی، اس دن موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کے سالوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو مخاطب کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کے اور موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری اور تابعداری کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ، فصامہ موسیٰ شکرا لہ، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر، خوشی منانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کر کے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر کے روزہ رکھا، اور اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں اور یہود بھی رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہود کی مشابہت لازم آتی ہے، یہود کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَى الْقَابِلِ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر ہم اگلے سال باحیات رہے تو عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں، عاشورہ کے ساتھ ساتھ محرم کی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی کہ یہودیوں سے مشابہت جو لازم آتی ہے اس کو ہم ترک کر کے، یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھ کر کے یہودیوں کی مشابہت سے بچیں گے۔ معلوم ہوا کہ عاشورہ کے روزے کی جو مشروعیت ہوئی اب وہ 2 روزے کی ہوئی، 9ویں اور 10ویں دونوں تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں ایک نقطہ بہت ہی قابل غور ہے، وہ یہ کہ عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت شریعت کو برداشت نہیں، عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت شریعت کو برداشت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ گناہ میں غیروں کی مسلمان مشابہت اختیار کرے، چہ جائے کہ کلچر میں، تہذیب میں ان کی غیروں کی، یہود و نصارہ کی مسلمان مشابہت اختیار کرے، چہرے میں ان کی مشابہت اختیار کرے، لباس میں ان کی مشابہت اختیار کرے، اور اسی طریقے سے تقریبات میں ان کی مشابہت اختیار کرے۔ شریعت کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، غور کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں۔
یہ ہے اس مہینے کی، ماہ محرم کی اور محرم کی 10ویں تاریخ کی شرعی حیثیت اور شرعی مقام اور مرتبہ. یعنی اس مہینے کا مسنون عمل کیا ہے کہ عاشورہ کو روزہ رکھا جائے گا، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے گا. روزہ رکھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ آج مسلمان جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اس دن سبیلے لگاتا ہے، جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اس دن کھانے پکواتا ہے، پکوان طرح طرح کے پکوان تیار کرتا ہے، خود کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ مہینہ یا یہ تاریخ روزہ رکھنے کی ہے، سبیلیں لگانے کی نہیں. روزہ رکھنے کی ہے، پانی پلانے کی تاریخ نہیں ہے. یہ مہینہ روزہ رکھنے کا ہے، کھانا کھلانے کا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ مہینہ شکرانے کا مہینہ. یہ مہینہ یا یہ تاریخ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی کے طور پر روزہ رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے بطور شکرانہ، بطور خوشی روزہ رکھا تھا. لہذا یہ مہینہ یا یہ تاریخ شکرانے کی تاریخ ہوگی، خوشی کی تاریخ ہوگی، نوح و ماتم کی تاریخ نہیں ہوگی. نوح و ماتم کی مرثیہ کرنے کی تاریخ نہیں ہوگی. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ غیروں کی کاپی کرنے میں، غیروں کی مشابہت میں سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے، غیروں کی مشابہت میں سنت کو پامال کیا جا رہا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. ہوا کیا؟ اتفاق کی اسی مہینے میں ایک اور سانحہ پیش آیا، ایک اور حادثہ پیش آیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک، دردناک اور کربناک واقعہ پیش آیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت ایمان کی پہچان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جائے. روزہ رکھنا مشروع قرار دیا گیا، روزے کی مخالفت کی جائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں نوح و ماتم کیا جائے. نوح و ماتم شریعت میں حرام ہے، نوح و ماتم شریعت کا حصہ نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نواسے ہونے کی بنیاد پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. محبت کا یہ تقاضا اور محبت کے لیے یہ دلیل کیسے ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جائے؟ شریعت نے تو نوح و ماتم کو غیر اسلامی شعار قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے چہرے کو نوچے اور جاہلیت کی پکارے، یعنی چیخ و پکار کرے مصیبت کے وقت، کسی کے موت یا کسی کی شہادت کے وقت چیخ و پکار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. النیاحۃ من عمل الجاہلیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنا جاہلیت کا عمل ہے. چنانچہ نوح و ماتم کرنا، سوگ منانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر صرف بیوی کو اجازت ہے 4 مہینہ 10 دن کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر عدت گزارے گی، سوگ منائے گی. آج 1400 سال گزر گئے، مسلمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غیروں کی نقالی میں نوح و ماتم کرتا ہے، تعزیے بناتا ہے اور مرثیے پڑھتا ہے اور طرح طرح کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، شہادت تو بڑا عظیم مرتبہ ہے، بڑا عظیم مقام ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جو مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور وہ بھی اس عظمت والے مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، محرم الحرام کے اس عظیم مہینے میں جس کا تقدس شریعت کے اندر مسلم ہے. ایک تو شہادت کا مقام، اور دوسرے اس عظیم مہینے میں جس کی عظمت شریعت میں مسلم ہے، یہ مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے.
یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن مسلمان آپ کی شہادت پر وہ کچھ کرے جو شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے کیسے زیبا ہے۔ اور اگر مسلمان میرے بھائی اور دوستو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن غم مناتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر نوح و ماتم کرتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو مسلمانوں کو کیا یہ نہیں پتا؟ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شہادت کوئی اکلوتی شہادت تو نہیں ہے، یہ شہادت کوئی قہری شہادت تو نہیں ہے؟ تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ اور شاید کوئی تاریخ ایسی بچے کہ اس مہینے میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس دنیا سے رحلت فرما جانا خود، اور اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں کیے گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابن ملجم نے خنجر مار کر کے، چھرا مار کر کے نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا؟ بے دردی سے اور دردناک انداز میں آپ کی شہادت پیش ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پیش رو خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں فیروز ابو لولو نے خنجر مار کر کے شہید کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اسلامی تاریخ میرے بھائی اور دوستو عیاں ہے اور بیاں ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر کے شہید کیا گیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی شہادتیں میرے بھائی اور دوستو تاریخ اسلام میں واضح ہیں۔ لیکن ان تاریخوں پر اگر کسی صحابی کی تاریخ شہادت منانے کی شریعت میں اجازت ہے تو یہ شہادتیں کیوں فراموش کر دی جاتی ہیں؟ ان شہادتوں پر نوحہ و ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ان شہادتوں پر غم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اور سب سے بڑا المناک دن، سب سے بڑا کربناک دن جو اسلامی تاریخ میں گزرا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ خود رسالت گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، اس دنیا سے آپ کا گزر جانا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت یوما اقبح واظلم من یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن رسالت گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوئی، اس دن سے زیادہ مسلمانوں پر تاریک دن اور مسلمانوں پر غم والا دن اور مسلمانوں پر مصیبت والا دن انسانی تاریخ نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے زیادہ غم والا دن ہم نے دیکھا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، جری اور بہادر دلیر صحابی اپنے آپ کو اٹھا نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو اٹھا نہیں پا رہا ہے، بے خود ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہوش و حواس بھی جاتے رہے ہیں، کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ کی وفات پر یہ ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ شوق کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ شریعت میں اجازت نہیں ہے، نہیں منایا جاتا ہے، لیکن دیگر شہادتوں کے مقابلے میں صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کیا جاتا ہے۔ آخری گفتگو کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو زیادہ طول دینے سے بالواسطہ صحابہ کرام کی شخصیات مجروح ہوتی ہیں، بالواسطہ صحابہ کرام میں سے خاص طور سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت داغدار ہوتی ہے۔ اور دشمنوں کی چال کیا ہے؟ دشمنوں کی چال کیا ہے؟ شیعوں کی سازش کیا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ آپ کو پتا ہے؟ نوجوانوں پڑھنے کی کوشش کرو، نوجوانوں جاننے کی کوشش کرو، ورنہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، بلکہ آپ کا دین، پورا کا پورا دین ملیا میٹ ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور یہی شیعوں کی سازش ہے کہ صحابہ کرام کو مجروح کر دو، صحابہ کرام کی شخصیات کو داغدار کر دو، صحابہ کرام کی شخصیات کو ناقابل اعتبار بتا دو، سارا دین ناقابل اعتبار ہو کر کے رہ جائے۔ دین ہمیں جو ملا ہے صحابہ کرام سے ملا ہے، ہمیں دین کا جو سرمایہ ملا ہے وہ صحابہ کرام، اس کے
میڈیم ہے، ذریعہ ہیں، صحابہ کرام کو بدنام کر دو، سارا دین ہی بے بھروسہ ہو کر کے اور برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو زیادہ ہائی لائٹ کرو۔ یزید کے ذریعے سے معاویہ بدنام ہوں گے اور دیگر صحابہ کرام بہت ساری تفصیلات ہیں، دیگر صحابہ کرام مجروح ہوں گے، ان کی شخصیات مجروح ہوگی، ان کی شخصیات بے بھروسہ ہو جائے گی، اور پھر سارا کا سارا دین ناقابل اعتبار ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی لیے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور شہادت کے واقعے کو طول دیا جاتا ہے، شہادت کے واقعے کو تفصیل سے اور غیر مناسب اور غیر معتبر روایات اور واقعات کو اس میں ملا کر کے میرے بھائی اور دوستو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج بطور خاص نوجوانوں کو اس سلسلے میں میرے بھائی اور دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے، تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور غیروں کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے غیروں کی چالوں کو نہیں سمجھا تو میرے بھائی اور دوستو بہت سارے نوجوان آج صحابہ کرام کے تعلق سے، صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت کے تعلق سے غلط عقیدے کا شکار ہے، جو دشمنان اسلام میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ محرم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سنتیں جو ہیں، اس کا جو مسنون عمل ہے، اور شریعت کے اندر اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، مرتبے کو سمجھتے ہوئے اس کا جو روزہ عاشورہ کا محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، اس روزے کا بطور خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے صحابہ کرام سے سچی محبت اور سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت ملک جس المیے سے گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش مؤخر سے مؤخر ہوتی جا رہی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو روک رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے، یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پامالی کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پامالی کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام لاگو کیے ہیں، ہم اس کو فراموش کر کے آج ہم نمازوں سے دور ہیں، آج ہم سنت سے دور ہیں، آج ہم شرکیات کے رسیاں ہیں، آج ہم بدعات کے رسیاں ہیں، بدعتوں کی دلدل میں مسلمان کمر تک نہیں سر تک گھستا جا رہا ہے۔ ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے۔ محکمہ بتا رہا ہے صرف 10% پانی اور بچا ہے، 1 مہینے کا پانی اور بچا ہے، اور پھر بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی بارش کے۔ محکمہ بتا رہا ہے کہ 5 دن 8 دن ابھی ان کے تجربے کے حساب سے بارش ابھی بھی 5-8 دن مؤخر ہو چکی ہے ان کے حساب سے، لیکن یہ تو ان کا حساب ہے، رب تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ نہ کرے تھوڑے سے ایام اور بارش میں مؤخر ہو جائیں تو بہت بڑا کوہرام مچ سکتا ہے، بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا فرمائیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باران رحمت اتار کر کے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پر اللہم اسقنا کے الفاظ کے ذریعے سے بارش کی دعا فرمائی ہے، امت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اے اللہ جلد ہمیں اپنی رحمت سے نواز کر کے ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرما۔ رب تعالیٰ ہم نے تیری ناراضگی مول لے کر کے
رب العالمین ہم اس تیری رحمت سے محروم ہوئے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں تیری بارگاہ میں التجا کر کے تجھے خوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھی بھائی پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، مظلوم ہیں، ظالموں کے ظلم کے شکار ہیں، مولا کریم ہمارے جو بھی بھائی مظلوم ہیں، کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں، رب العالمین اگر وہ مظلوم ہیں تو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رب العالمین ہمارے بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو باروزگار ہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعانی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔